کبھی کبھی انسان ایک ایسا خواب دیکھتا ہے جو آنکھ کھلنے کے بعد بھی دل میں رہ جاتا ہے، ایک ایسا خواب جسے بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں کعبہ دیکھا، کبھی بارش دیکھی، کبھی قرآن، روشنی یا کوئی ایسی چیز دیکھی جس کے بعد دل کو عجیب سا سکون ملا ہو؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے 7 ایسے خوابوں کے بارے میں جنہیں بعض اہل تعبیر نے خیر، امید اور اللہ کی طرف سے رجوع کی علامتوں میں شمار کیا ہے۔ لیکن آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی اہم بات بھی کریں گے جو ہر مسلمان کو خواب کے بارے میں ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، انسان کی زندگی میں خواب ایک عجیب کیفیت رکھتے ہیں۔ کچھ خواب ہمیں خوشی دیتے ہیں، کچھ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور کچھ خواب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں خوابوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض خوابوں کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اچھے خواب کے بارے میں رہنمائی فرمائی، لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خواب دین کا متبادل نہیں ہے۔ اصل ہدایت قرآن اور سنت سے ملتی ہے، اور غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آئیے اب ان 7 خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہیں بعض اہل علم نے خیر کی امید سے جوڑا ہے۔ پہلا خواب، خانہ کعبہ ہر مسلمان کے دل کی محبت ہے۔ بہت سے لوگ خواب میں کعبہ دیکھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بعض تعبیرات کے مطابق خواب میں کعبہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، دین سے تعلق مضبوط کرنے اور نیکی کی طرف بڑھنے کی یاد دہانی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسا خواب آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، دعا کرے اور اپنے اعمال بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ کعبہ صرف خواب میں دیکھنے کی خواہش نہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے گھر والے رب سے جڑ جائے۔ دوسرا خواب، خواب میں بارش دیکھنا۔ ناظرین، بارش اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں بارش کو اللہ کی رحمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خواب میں صاف اور خوشگوار بارش دیکھنا بعض اہل تعبیر کے نزدیک رحمت، آسانی اور خیر کی امید کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پریشانی، مشکل یا آزمائش سے گزر رہا ہو تو ایسا خواب اسے امید دلا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس رب نے خشک زمین کو بارش سے زندہ کر دیا وہ انسان کی مشکلات کو بھی آسان کرنے پر قادر ہے۔ تیسرا خواب، خواب میں قرآن مجید دیکھنا۔ ناظرین، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ خواب میں قرآن دیکھنا یا پڑھنا بعض لوگوں کے لیے ایک خوبصورت یاد دہانی بن سکتا ہے کہ انہیں اپنے رب کے کلام کے قریب ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو ایسا خواب آئے تو اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت، سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش میں اضافہ کرے، کیونکہ اصل کامیابی صرف قرآن کو خواب میں دیکھنے میں نہیں بلکہ قرآن کو زندگی کا رستہ بنانے میں ہے۔ چوتھا خواب، خواب میں روشنی دیکھنا۔ روشنی اندھیرے کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسان کی زندگی کے اندھیروں کو ختم کرتی ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا بعض تعبیرات میں ہدایت، امید اور اچھے رستے کی طرف توجہ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کسی الجھن سے گزر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگے اور نیکی کے رستے کو اختیار کرے۔ پانچواں خواب، خواب میں سبزہ یا باغ دیکھنا۔ سبزہ زندگی، خوبصورتی اور نشوونما کی علامت ہے۔ ناظرین، خواب میں خوبصورت باغ، درخت یا ہریالی دیکھنا بعض اہل تعبیر کے نزدیک خوشی، سکون اور بہتری کی امید کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ انسان کو یاد دلا سکتا ہے کہ جیسے زمین اللہ کے حکم سے دوبارہ سرسبزہ ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ انسان کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔
छठा ख्वाब, ख्वाब में शहद या मीठी चीज़ देखना। शहद का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। ख्वाब में शहद या कोई मीठी चीज़ देखना बाज़ ताबीरात में खैर, फ़ायदे और अच्छी खबर की उम्मीद से जोड़ा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी मिठास अल्लाह ताला की अताअत, ईमान और दिल के सुकून में है। सातवां ख्वाब, ख्वाब में नमाज पढ़ना। ख्वाब में नमाज पढ़ना बाज़ लोगों के लिए इबादत की तरफ तवज्जो, नेकी की रुग़बत और अल्लाह ताला के करीब होने की याद दहानी हो सकता है। अगर किसी ने ऐसा ख्वाब देखा है तो ये बेहतरीन मौका है कि वो अपनी नमाज, दुआ और इबादत को मज़ीद बेहतर करे। नाज़रीन, याद रखिए, ख्वाब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमारी असल कामयाबी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करने में है। अगर अच्छा ख्वाब आए, अल्लाह का शुक्र करें, खैर की दुआ करें, नेक अमाल बढ़ाएं। अगर परेशान करने वाला ख्वाब आए तो अल्लाह ताला की पनाह मांगे, उसे दिल पर सवार ना करें। और हमेशा याद रखिए, अल्लाह ताला ख्वाबों से ज़्यादा हमारे दिलों के हाल को जानते हैं। अगर आपने कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसने आपके दिल पर असर किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे ख्वाबों में हमारे लिए खैर अता फरमा और हमें अपनी हदायत नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको ऐसी इस्लामी मालूमात, ख्वाबों की ताबीर और ईमान ताज़ा करने वाली वीडियोस पसंद हैं तो रिस्पेक्टेड सिस्टर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ, हदायत और बरकत अता फरमाए। आमीन।